میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے وہ کون سے بدبخت ہیں، کون سے بدنصیب ہیں جن کی بخشش نہ شب برات میں ہوتی ہے نہ شب قدر میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، اپنے اندر جھانکنا ہے، کہیں ہم ان میں تو نہیں ہے۔ پہلا بدبخت جس کی شب برات میں بھی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی وہ مشرک ہے۔ کیا ہے؟ مشرک، جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، اسے مشرک کہتے ہیں۔ نمبر دو، جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بخشش شب برات میں نہیں ہوگی۔ بڑے تہجد پڑھ لے، صدقے دے دے، خیرات کر لے، ماتھے پہ محراب سجا لے، لیکن نہیں بخشا جائے گا۔ اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں جا کے قدموں پہ پڑ جاؤ، رو لو، والدین کو راضی کر لو۔ جن کے والدین ناراض ہو کے دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب معافی کے طریقہ یہ ہے، ان کے لیے سال ثواب کرو، اور اگر والد ناراض ہے تو اپنے چچاؤں کے ساتھ، والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف فرمائے گا۔ والدہ ناراض ہے، خالاؤں کے ساتھ، نانی جان کے ساتھ، والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کرو، اچھا برتاؤ کرو، انشاءاللہ اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ کام کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ دوسرے گناہ میں ہم 80% لوگ آج اس دور میں جو پڑھا لکھا لوگ جو دور ہے، تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈر بھی آج ماں کو تو بالکل نوکرانی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، باپ کو تو بالکل ایک انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ ڈگری ضرور ہے لیکن ادب نہیں ہے۔ ادب یہ دوسرا گناہگار ہے جس کی بخشش شب برات میں نہیں ہوگی۔ تیسرا گناہگار جس کی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی، قطع تعلقی کرنے والا، رشتے توڑنے والا۔ دو بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ علیک سلام نہیں ہے، آنا جانا نہیں ہے، غمی خوشی میں نہیں ہے، بہن کے بھائی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، آس پڑوس والوں کے ساتھ، کسی مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی حرام ہے۔ قطع تعلقی تو اس گناہ میں بھی ہم گرفتار ہیں نہیں ہیں؟ اس لیے اگر ہیں تو آج ہی جا کر، کچھ نہیں ہوتا، آپ معذرت کر لو۔ جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے اٹھاتا ہے، اللہ اسے۔ نمبر 4، شرابی، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، ایسا نشہ جس سے آپ کے دماغ پہ اتنا اثر ہو جائے کہ آپ کو ماں کے اندر بیوی میں فرق نہ ہو، آپ کو حلال حرام میں فرق نہ ہو، ایسے نشے والے آدمی کی بخشش شب برات میں نہیں ہوتی۔ شب برات میں کینہ پرور، حسد کرنے والا، جس کے دل میں دوسروں کے لیے برائی کے جذبات ہیں، دوسروں کو اچھی حالت میں دیکھتا ہے تو جلتا ہے، اندر سے سڑتا ہے، اس کینہ پرور اور حاسد کی بخشش شب برات میں نہیں ہوتی۔ یہ تو آج 99% لوگ اس میں گرفتار ہیں۔ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، پتہ تب چلتا ہے نا، آپ اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کر دیں، جس کے ساتھ آپ کی نہیں لگتی، آپ اس کو اچھے حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے، اس کے لیے ذرا نماز کے بعد دعا کر دو، اللہ اس کو اور عزتیں دے دے۔ دیکھو نا آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے، دل کا ایکسرا کرو نا۔ اس میں سارے نمازی، غیر نمازی، پڑھے لکھے، ان پڑھ، مولوی، غیر مولوی، سارے ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ایک گناہ ہمارے اندر یہ ہے، اور ایک گناہ اور ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے مرد، ان کی بخشش بھی شب برات میں نہیں ہوگی۔ یہ صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے بہت سارے نمازی آتے ہیں، نماز کے وقت شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں، تبلیغی بن جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو ان کی شلوار جو ہے نا نیچے جوتوں پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، جیسے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے نا، سود کھانا گناہ کبیرہ ہے، ایسے ہی مرد کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ مرد کے لیے حرام ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آج عورتوں نے مردوں والا کام شروع کر دیا، ان کی شلوار جو ہے نا وہ آدھی پنڈلی تک، اور مردوں کی شلوار وہ نیچے۔ تو یہ وہ گناہگار ہیں جن کی بخشش شب برات میں نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے توبہ کرنے اور شب برات اور ماہ شعبان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔